بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شمائل نبوی کے حوالے سے اس درس میں ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طعام یعنی کھانا کھانے کے حوالے سے عادات مبارکہ کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت میسر آ جاتی آپ اسے بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آٹے کی روٹی تو کبھی کبھار حضور کی غذا کا حصہ بنی، یعنی کبھی کبھار، وگرنہ روٹین میں آپ جو کی روٹی پہ قناعت فرماتے تھے، اور اگر وہ بھی دستیاب نہ ہوتی تو کھجور اور پانی پہ گزر بسر کر لیتے۔ اور یہ ہمارے ہاں اب جو آیا ہے کہ ہم آٹے کو زیادہ سے زیادہ ریفائن کر کے کھاتے ہیں، اس کے اندر سے فائبر سارا نکال دیتے ہیں، تو اس کے نقصانات ہم برداشت کر رہے ہیں۔ تو جو ملا ہوا آٹا یا آٹے کے اندر سے چوکر نہ نکالا جائے اور پورا آٹا کھایا جائے تو اس کے اپنے فوائد ہیں پیٹ کے لیے، فائبر کی وجہ سے۔ تو سرکار جو کی روٹی کھاتے تھے، اور جو بھی نہ ملتا تو کھجور پانی پہ گزر بسر کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا۔ سارے جہانوں کے مالک ہیں، مگر عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ شکم کہتے ہیں پیٹ کو، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سرکہ بہت پسند تھا۔ ہم سرکے کا استعمال ہمارے ہاں بہت کم ہو گیا ہے، کرنا بھی ہو تو صرف چکن وغیرہ کو دھونے کے لیے اور کسی اور جگہ استعمال کر لیتے ہیں، مگر سرکار کو سرکہ بہت پسند تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے، یعنی آپ اس سے روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ گئے اور پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سرکہ ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار نے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اپنی اہلیہ کا دل رکھنے کے لیے کہ یہ نہ سوچیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، فرمایا سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ یعنی انہوں نے کہا جی سرکہ ہی ہے گھر میں اور تو کچھ نہیں ہے، کہا سرکہ تو بہترین سالن ہے، اس کو لے آئے، اس سے کھاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، سبحان اللہ، سرکار گئے کسی گھر میں اپنی اہلیہ کے گھر، پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ صبح فجر کے بعد اشراق پڑھ کے آپ گئے جب گھر میں، تو انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا چلو کوئی بات نہیں، آج ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، تو پھر سرکار روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں سبزیاں بہت پسند تھیں۔ ہر وہ چیز آپ دیکھیں گے جس کا تعلق نیچر کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ ہے، انسانی مزاج کی بہتری کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ آج جو چیزوں میں آ گئے ہیں ان کا تعلق لذت کام و دہن، منہ کی لذت کے ساتھ ہے، اس کے بعد ہمیں کتنا نقصان کرتی ہیں ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ سبزی پسند فرماتے تھے، اور سبزیوں میں سے پھر محبوب ترین جو سرکار کو سبزی تھی وہ کدو شریف تھے۔ آپ کدو شریف کو پسند کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو کسی کھانے کی دعوت میں دیکھا کہ آپ پیالے سے کدو کے ٹکڑے تلاش فرما رہے تھے، یعنی جب آپ کے سامنے پلیٹ پیالہ آیا تو آپ کدو اس میں سے ڈھونڈ رہے تھے اور ڈھونڈ کے اس کو کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں اس دن سے مجھے کدو ہمیشہ کے لیے پسند ہو گئے۔ انس کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ سرکار چاہت سے کھا رہے ہیں اور شوق سے کھا رہے ہیں تو اس دن سے مجھے یہ ہمیشہ کے لیے پسند ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت بھی بہت پسند تھا، اور آپ گوشت میں سے، جانور کے گوشت میں سے دستی کا گوشت، شانے کا اور پیٹھ کا گوشت پسند کرتے تھے۔ یہ تین حصے جو تھے، ان تینوں حصوں کے گوشت کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بارگاہ نبوی میں حاضر تھے، آپ کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، صحابہ کرام اچھی اچھی بوٹیاں چن کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا گوشت پیٹھ کا گوشت ہوتا ہے۔ یعنی جب لوگ آپ کے لیے اچھی چیزیں چن رہے تھے، فرمایا اچھی اگر دیکھنی ہے تو پھر جانور کے گوشت میں سب سے اچھی چیز جو ہے وہ پیٹھ کا گوشت ہے۔
اور حضرت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے لیے ہانڈی پکائی، کھانا پکایا سرکار کے لیے، تو آپ کو دستی کا گوشت بہت ہی پسند تھا۔ انہوں نے جو اپنا مشاہدہ بیان کیا وہ دستی کے گوشت کا بیان کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خشک گوشت بھی کھاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے فریزر فریجوں کا تو رواج نہیں تھا، تو گوشتوں کو سکھا لیا کرتے تھے اور پھر سکھا کے اس کو جب نہیں ہے تازہ گوشت اس کو کھانا، تو خشک گوشت بھی آقا کھاتے تھے۔ ایک بار ایک حدیث پاک میں نے دیکھا، ایک خاتون آئی حضور سے ملنے کے لیے، آقا تشریف فرما تھے، تو آقا نامدار کے چہرہ انور کا ایک روب اس پہ چھا گیا اور وہ مائی کپ کپانے لگی۔ سرکار نے اس کو تسلی دینے کے لیے کہا، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں، میں آمنہ کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ یعنی اس کو تسلی دینے کے لیے کہا، میں آمنہ کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت بھی پکایا کرتی تھی اور ہم کھایا کرتے تھے۔ یعنی تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، گھبرا کیوں رہی ہو؟ اور یہ بھی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھنا ہوا گوشت بھی پیش کیا گیا، آپ نے بھنا ہوا گوشت بھی کھایا ہے، مگر یہ کبھی کبھار جب کوئی لے کر آیا، کسی نے آ کے تحفہ دیا، کسی نے دعوت دے دی تو آپ نے اس میں کھایا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مرغ کا گوشت پیش کیا گیا تھا، آپ نے مرغ کو بھی کھایا ہے، یہ بھی گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسی طرح سرید سے آپ کو محبت تھی۔ سرید یہ جو سے کے ساتھ ہوتا ہے، سرید کیا ہوتا ہے؟ روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں ڈال کے ان کو اچھی طرح گلا کے نرم کر لیا جائے تو اس کو کھانا، اس کو سرید کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم کو سرید بھی بہت پسند تھا۔ آپ کے پسندیدہ جو پھل تھے، ظاہر ہے مکہ مدینہ کے اندر سب سے زیادہ کھجور پائی جاتی تھی، تو کھجور تو سب سے زیادہ پسند تھی۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے گھر میں 2 ٹائم کھانا پکتا ہے، صبح اور شام، تو ان 2 میں سے ایک ٹائم کا کھانا آپ کا کھجور ہی ہوتا تھا۔ یعنی ایک ٹائم گھر میں کچھ پک گیا، دوسرے ٹائم میں کھجور رہی۔ رات کو کھانا پک گیا تو صبح کھجور کھائی، صبح کھانا کھا لیا تو رات کو کھجور کھائی۔ یعنی 2 ٹائموں میں سے ایک ٹائم کا کھانا اکثر آپ کا کھجور ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو کھجوروں میں سے اجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی، یعنی کھجوروں کے اندر سے پھر جو کھجور پسند تھی وہ اجوا تھی۔ حضرت امیہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو پھلوں میں انگور اور خربوزہ بھی آپ پسند فرماتے تھے۔ خربوزہ بھی سرکار نے کھایا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک روایت میں ابو ہریرہ سے راوی ہے کہ آپ کو زیادہ پختہ تازہ کھجوریں اور خربوزہ پسند فرماتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو کھیرا بھی پسند تھا۔ آپ جو کھیرا تر جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں لائی جاتی تو اس کو بھی شوق سے کھایا کرتے تھے۔ سچ بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرتے تھے۔ جو نعمت بھی آپ کی بارگاہ میں آتی اپنا شوق ظاہر کرتے، اور آپ کا شوق اس خواہش نفس کی بنا پر نہیں ہوگا کہ چیز بڑے مزے کی ہے، اصل شوق یہ ہوتا تھا کہ یہ میرے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہاں تک ایک بار کافی دنوں بعد بارش آئی تو سرکار نے اپنی قمیض اتار دی اور بارش کے قطرے اپنے جسم میں اتھر پر لیے، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ سرکار نے قمیض اتار کے بارش اپنے اوپر لیے، فرمایا یہ ابھی ابھی میرے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تصور یہ ہوتا تھا دماغ کے اندر کہ یہ ابھی ابھی میرے اللہ کی طرف سے آ رہی، میرے رب کی بارگاہ سے آ رہی ہے۔ سرکار کا جو پینے کا معمول تھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام 3 مرتبہ پینے کے دوران سانس لیتے تھے، یعنی 3 وقفے سے چیز کو پیتے تھے۔ اور فرماتے ہیں یہ طریقہ زیادہ خوشگوار ہے اور یہ خوب سیراب کرنے والا ہے، پیاس بھی اس سے اچھی طرح بجھتی ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی یہ چیز اچھی ہے۔ اور یہ بات اب سائنس اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جو تیزی کے ساتھ پینا ہے جلدی سے، یہ انسان کے جگر کو نقصان کرتا ہے، تکلیف دہ ہے انسان کے لیے صحت کے اعتبار سے۔ ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پینا چاہیے۔ اور حوض عمومی طور پہ میرے آقا کریم بیٹھ کر پیتے تھے، زمزم کو کھڑے ہو کر پیتے تھے، اور کبھی کوئی ایشو ہوتا بعض اوقات تو کھڑے ہو کر پینا بھی آپ سے کبھی کبھار بوقت ضرورت مجبوری کی بنا پر ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کبھی کھڑے ہو کے نہیں پیا، کھڑے ہو کر بھی آپ نے عام پانی بھی پیا ہے، مگر کسی ضرورت یا کسی مجبوری کی وجہ سے، وگرنہ روٹین میں حضور نبی کریم علیہ السلام بیٹھ کر ہی پیا کرتے تھے۔
یہ چند چیزیں تھیں جن کا تعلق آپ کے کھانے پینے کے معمولات کے ساتھ تھا. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.